بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، میاں نواز شریف صاحب چوتھی سیٹ کا مطالبہ کر لیتے. ان کے جو چیئرمین ہیں وہ اس وقت بڑے پیپرز پریزنٹ کر رہے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ چھوٹے بننے چاہیے. اس کے لیے اب ڈیبیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب 27ویں آئینی ترمیم میں جو باتیں چل رہی ہیں نا، وہ کیا باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی وہ چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، پھر NFC کے معاملات ہیں، پھر اس کے بعد معدنیات کی کچھ باتیں چل رہی ہیں، کچھ فاٹا کو جو کا انضمام ہوا تھا اس کو انڈو کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو 18ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں ہوئی تھیں ان کو ریورس کرنے کی بات ہو رہی ہے. اسمبلی کی مدت 6 سال، اسمبلی کی مدت 6 سال، پھر کچھ آئینی عدالت سے ریلیٹڈ چیزیں، پھر ظاہر ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ٹیکسیشن کے کچھ معاملات ہیں، پھر ایک ایمرجنسی فنڈ، ڈیم والے معاملات، یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کرنٹ سینیریو میں آپ دیکھیں جو لوگ انفارمڈ ہیں، یہاں انفارمڈ سرکلز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت باقاعدہ ایک بھرپور قسم کا کام ہو رہا ہے. لیکن حیران کن طور پر نواز شریف سے قریب 2 منسٹرز جو شہباز شریف کی کابینہ میں موجود ہیں وہ اظہار برات کر رہے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ وہ آئینی ترمیم ہے جس کے بارے میں اشارتاً بات کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کنٹینیویشن کی راہ میں آیا تو اسے رگڑ دیا جائے گا. فیصل واؤڈا اس کے خلاف اس کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. محمد مالک صاحب کی خبر یہ تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ اس میں 2 فائلیں 2000 ارب کی کرپشن، انہوں نے کہا پھر 2000 ارب کی کرپشن 3.5 سال میں ہوئی، فائلیں بن رہی ہیں بیوروکریٹس کی، پولیٹیشینز کی، اور پھر ایسی فائلیں بڑی اہم ہوتی ہیں جب کوئی ووٹنگ کا معاملہ آتا ہے. اور لاہور سے خبر بھی آئی ہے کچھ فائلیں لاہور میں تیار ہو گئی. اور پھر ان کا جو ہے معاملہ ظاہر ہے کہ وہ جس پہلو کے اوپر اچھا آپ نے کیونکہ لاہور کی فائلوں کی بات کی نا تو میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ کے علم میں کیسے آیا؟ میں اسٹوری پہ آلریڈی کام کر رہا تھا. اچھا، وہ کچھ فائلیں میڈیا میں ٹکر فائل ہوئے تھے، کچھ فائلیں منگوائی گئی ہیں. یہ کچھ 4 دن سے بات چل رہی تھی. کچھ چیزوں کی کنفرمیشن، یہ تو رپورٹڈ فیکٹ اب ہو گیا تھوڑا. اب چلے رپورٹڈ ہو گیا، میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ رپورٹ ہو چکا. بہرحال یہ سارا قضیہ چل رہا تھا. اس کے بارے میں مالک صاحب کی خبر یہ تھی کہ نومبر دسمبر میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئے گی. نصرت جاوید صاحب کی خبر یہ تھی اس کے اوپر کہ نہیں، ستمبر میں اٹیمپٹ کی جائے گی، اور چاہتے ہیں کہ اٹیمپٹ ہو جائے. تو نصرت صاحب نے کہا کہ بیسیکلی ایک اہم وزیر نے حکومت کے جو 27ویں آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں، کیونکہ نومبر میں بارز کے الیکشن ہے، اکتوبر کو ہوتے ہیں، 31 اکتوبر کو بارز کے الیکشن ہے. تو ہمیں بیک لیش آ جائے گا اور ہم بارز کے الیکشن جو ہے وہ ہار جائیں گے. تو نصرت جاوید صاحب کے مطابق ان وزیر صاحب کو یہ بتایا گیا سونگنے والوں نے کہ آپ ویسے بھی ہار رہے ہیں، باہر کے 27 لوگ بھی بیرون ملک دورے پہ بھی روانہ ہو گئے کہ تسی 27ویں آئینی ترمیم کرو نہ کرو. تو ستمبر میں اٹیمپٹ ہوتی ہے یا نومبر میں ہوتی ہے یا دسمبر میں ہوتی ہے، ان اینی کیس 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اچھا، یہ ایک الگ بحث ہے. اس میں بہت بحث چھیڑی تھی نجم سیٹھی صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کے اندر ایک رول جو ہے وہ طے کر دیا جائے گا. اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو درست بھی ہوں گی، کچھ غلط بھی ہوں گی. اپنے تجزیے پہ آنے سے پہلے کہ نواز شریف صاحب یہ بارودی سرنگیں کیوں لگا رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ اظہار برات کر دیں گے 27ویں آئینی ترمیم سے، اور آپ یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے ہماری پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے، اور آپ یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کریں گے کہ ترمیم کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے. اگر آج اہم ترین وزراء، وزیر قانون، نائب وزیر اعظم، سیاسی مشیر، یہ 3 کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کوئی بات ہو رہی ہے نہ کچھ، تو اگر کل کو یا 1 ہفتے کے بعد آپ نے مسودہ سامنے لانا ہو تو ان 3 وزراء کے بیانات آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ میڈیا کہے گا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سارا آپ تو ربڑ سٹیمپ کے طور پر یہ کر رہے ہیں. بھئی آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے نا. بلاول بھٹو یہ بیان دے چکے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ترمیم کا مسودہ انہوں نے دیکھا تھا 20 تاریخ کو کابینہ پاس کب ہو گیا تھا؟ 21 کو، تو پھر 21 اکتوبر کو. تو وہ اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ سن لیں پہلے رانا ثناء اللہ نے اس کے اوپر جو بات کی شہزاد اقبال کے شو میں پوائنٹڈ کوسچن کے ساتھ، وہ ذرا سنیں. لندن میں اس لیے وہ لا علم ہے پورے واقعے سے، تو شاید یہ پھر کنفیوژن ہوتی نہیں، لیکن اب آپ نے وضاحت کر دی. آج آپ نے ایک اور حوالے سے بات کی، آپ نے کہا 27ویں ترمیم اور صوبوں کے معاملے پہ حکومت جو ہے وہ بالکل غیر سنجیدہ ہے. سر اگر یہ غیر سنجیدہ ہے تو آپ کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان صاحب نے کل کہا کہ 4 صوبوں میں مزید 3 صوبے بننے چاہیے. سینیٹر فیصل واؤڈا صاحب، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کزن برادری کے ہیں، پتہ نہیں کس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ صوبے بھی بننے چاہیے اور NFC کو تبدیل بھی ہونا چاہیے. وفاق جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے, اسی لیے یہ سارے لوگ آ کے بات کر رہے ہیں نا. آزاد قبیلے سے یاد آ گیا. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں سن رہے, اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات کہیں بھی نہیں ہو رہی اور یہ علیم خان صاحب نے اگر فرمایا ہے تو یہ ان کی رائے ہوگی, وہ سمجھتے ہوں گے کہ صوبے بننے چاہیے. اور فیصل واڈا صاحب کی بھی اپنی اگر یہ آزاد رائے معاملہ ہوگی. کبھی کیبنٹ میں انڈر ڈسکشن آئے, اگر یہ معاملہ کبھی کیبنٹ میں انڈر ڈسکشن آئے, بھلے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو نہ ہو, لیکن اس میں پرائم منسٹر کو رائے طلب کریں یا کوئی جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ غور کے لیے کنسیڈریشن کے لیے پیش ہو, تو بالکل پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ انڈر کنسیڈریشن ہے. جب اس قسم کی کوئی بات کسی لیول پہ بھی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے تو پھر میں بھی اپنی رائے دے سکتا ہوں, علیم خان صاحب بھی دے سکتے ہیں, کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے کہ جی 3 نہیں 30 صوبے بننے چاہیے, ہر ڈویژن. یہ بھی تو لوگ کہہ رہے ہیں نا, ہر ڈویژن کا صوبہ بنا. تو رانا صاحب اگر فیصل واڈا بھی یہ بات کر رہے ہیں اپنی رائے ہے تو اس کو بھی یہی سمجھا جائے کہ کسی نہ کسی لیول پہ بھی یہ ڈسکس نہیں ہو رہا. دیکھیں میں نے جو اپنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو کہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ اپروول سے اور آئین میں امینڈمنٹ سے منسلک ہے, یہ جب تک کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوگا اس کے اوپر پیش رفت ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, ایک اور معاملہ جو ہے وہ NFC سے جڑا ہوا ہے, اور آپ کو پتا ہوگا کل صدر. اچھا, بہرحال بیسیکلی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اس قسم کی 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس قسم کی کوئی بھی بات کہیں بھی کسی بھی لیول پر ڈسکس نہیں ہو رہی. صحیح. اب آ جائیں, ظاہر ہے کہ خبر تو یہ ہے کہ یہ 2 اہم ترین شخصیات وفاقی کابینہ میں جو نواز شریف صاحب کے بہت قریبی تصور ہوتی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں. جواب دے دیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی ہے یا یہ اصولی سیاست ہے نواز شریف صاحب کی کہ وہ اصول پرست ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ سوال ہے, یا وہ کوئی بارودی سرنگ لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. بالکل ہو سکتا. بیسیکلی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنی انگلی سے ہے نا ایسے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ٹاک ٹو می. صحیح. یس, میری انڈرسٹینڈنگ یہ, کیونکہ اگر وہ مزاحمت کر رہے ہوتے, اگر وہ لڑائی کرنا چاہ رہے ہوتے تو اس کا جو بلڈ اپ ہے نا وہ ایسا نہ ہوتا. شروع میں فل سٹاپ کہ وہ پہلے میاں جاوید لطیف کے ذریعے عرضی ڈالتے ہیں, یہ اعلان ان سے کرواتے ہیں کہ بھائی میں ہوں جس نے اپوائنٹمنٹس اور یہ سارا کچھ کیا. جی. انہوں نے کہ یہ تنہا ایک ہی شخص تھا, اور شہباز شریف خلاف تھے, ایک ہی شخص تھا, کچھ بیرونی قوتیں بھی خلاف تھیں, شہباز شریف بھی خلاف تھا, فلاں بھی خلاف تھا, فلاں بھی تھا, میں تھا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کر دو. اب نواز شریف صاحب نے اگر کنفرنٹ کرنا ہوتا, اگر لڑنا ہوتا, ایک ریسنٹ ایگزامپل, اب آپ نے مری کی کہی, جی مری کی ایگزامپل لے لیں, مری کے ٹھنڈے پہاڑ کی. انہوں نے گجرانوالہ کی کچھ شخصیات کو بلا کے ملاقات کی. جی. ان میں خرم دستگیر صاحب تھے, چیمہ برادران تھے, نارا قیوم نارا صاحب تھے, تو عابد رضا کوٹلا تھے, رانا ثناء اللہ. عابد رضا کوٹلا تقریریں کر چکے, بتا چکے دھاندلی کیسے ہوئی. اچھا, اب دیکھیں یہ ہوا کیا ہے, اور میں آپ کو کچھ چیزیں اس میں مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ دکھا بھی دوں گا. صحیح. ڈاکٹر نثار چیمہ نے NA66 وزیر آباد گجرانوالہ ادھر سے اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے. جی. نون لیگ نے جو اس سے پہلے ٹھنڈے پہاڑ والی میٹنگ تھی اس پر انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا جو یہاں سے ٹکٹ ہولڈر ہوگا نا وہ بلال تارڑ. جی بالکل. بلال تارڑ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کا ذہن میں رکھیں. عطا تارڑ صاحب نواز شریف کے کتنا قریب ہے اس کا سوچ لیں اپنے ذہن میں. جی. عطا تارڑ صاحب کو NA127 لاہور سے الیکشن بلاول بھٹو کے مقابلے میں جہاں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, جی, وہاں سے لڑوایا گیا. عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے حیران کن طور پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو جی بدترین شکست دی. جی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود ہارے تھے, جیتا PTI والا تھا. جی. ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی. تو تارڑ صاحب کے بھائی کے خلاف یعنی ایک تو ان کو ٹکٹ دینا ایک تعجب کی بات ہو گئی کہ میاں صاحب نے ہی تو فیصلہ کیا. جی. نواز شریف نے تو چیئر کی تھی میٹنگ, اور پھر اس کے بعد جو ناراض ہو گیا ڈاکٹر نثار چیمہ, جی,
اور ڈاکٹر نثار چیمہ صرف ناراض نہیں ہوا, انہوں نے جو بیانات دیے ہیں, جو گجرانوالہ کے لوکل اخبارات کے, جو ان کے لوکل سوشل میڈیا پیجز پہ نثار چیمہ کے بیانات چلے, اور نثار چیمہ نے ببانگ دوہل اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مجھے آفر تھی فارم 47 کے اوپر MNA بننے کی, میں نے شکست تسلیم کی, ریجیکٹ کر دیا, ایسی کسی پولیٹیکل ڈسپنسیشن کا حصہ نہیں بنوں گا. انہوں نے اوپنلی 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی تھی اور اصولی بنیادوں پر کی تھی. نواز شریف صاحب نے اس بندے کو جو فارم 47 کے اوپر MNA بننے کا روادار نہیں تھا, تو نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا, اپنے پرانے ایک شخص کو, ایک ورکر کو, اور بلا کر انہیں کنونس کیا کہ تم بلال تارڑ کے حق میں بیٹھو, دستبردار ہو. ہاں جی. تو نواز شریف صاحب نے اگر کوئی کنفرنٹیشن کرنی ہوتی نا, اگر نواز شریف صاحب نے کچھ اور کرنا ہوتا, تو وہ پھر بلال تارڑ کو ٹکٹ دینے کے حق میں نہ ہوتے, وہ نثار چیمہ کے حق میں ہوتے. بالکل. آپ اندازہ لگائیں, جو کچھ بیانات ان سے منسوب یا ان کے جو بیانات چلے ہیں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نثار چیمہ جو ہیں وہ اس وقت کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور پھر میں آپ کو ان کا ایک بیان بھی سنواؤں گا, یہ ذرا چیک کریں. اب جو فیس بک کے اوپر اور ان کے گجرانوالہ کے سوشل میڈیا پیجز ہیں, وہاں پر کیا خبریں چل رہی ہیں. وہاں پہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جناب پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کا دکھ نہیں, بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عزت داغدار ہونے سے بچ گئی. صحیح. ہم کسی غیر شفاف سسٹم کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے. میاں نواز شریف کے سیکٹری کے اصرار پر ٹکٹ کے لیے درخواست دی. عام انتخابات کیا اصولوں پر قائم رہتے ہوئے فارم 47 پہ سیٹ نہ لینا ہمارا جرم ہے. اب یہ فارم 47 انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے. بیسیکلی انہوں نے کہا کہ کیا اصولوں پر قائم رہتے ہوئے سیٹ نہ لینا ہمارا جرم ہے, کیا ہمیں آفر ہوئی تھی, کیا ضمیر کا پرچم بلند رکھنا جرم ہے. یہ ان کے بیانات چلے آفٹر جو ان کا نہیں جب یہ ان کا جو ٹکٹ ریجیکٹ ہوا اور ٹکٹ جو ہے وہ تارڑ صاحب کو ملا, تو یہ بیانات دے رہے تھے چیمہ صاحب. اور نون لیگ نے جس طریقے سے وہاں پر شکست تسلیم کی تھی, اس کی خبریں آپ اٹھا کر پڑھ لیں. اور بہت سارے لوگ یہ کامنٹس کر رہے ہیں کہ مجھے یقین تو نہیں مگر امید تھی کہ شاید ڈاکٹر نثار چیمہ اور ان کی فیملی اصولوں پر کھڑی رہے گی, مگر اب اس تصویر سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ فارم 47 کے MNA کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس سے تو بہتر تھا کہ یہ خود فارم 47 کے MNA بن جاتے. گناہ تو اتنا ہی رہے گا اور یہ حصے دار بھی ہوں گے. یہ نون لیگ کے ووٹر سپورٹر طنز کر رہے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی سیاست کس گلی میں, کس مقام کے اوپر کھڑی ہے, اس کا اندازہ لگا لیں. تو اس سیاست کو اگر وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے نا, تو معاملہ کچھ اور ہوتا. ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, یہی نثار چیمہ صاحب ہیں. نثار چیمہ صاحب کی جو گفتگو, بہت سارے لوگ حیران رہ گئے تھے جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا. یہ سنیں. کیا ترامیم جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو انشور کیا جائے؟ بالکل نہیں. کیا یہ ہے کہ ہم عدلیہ کی غیر جانبداری کو یقینی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا عدلیہ کے کیا جو اصل رول ہے اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہر شخص کو پتا ہے, ہر بندے کو پتا ہے کہ مقصد کیا ہے, کہ سپریم کورٹ بھی ایسی ہو جو ہمارے حق میں ہو, الیکشن کمیشن بھی ایسا ہو جو ہمارے حق میں ہو. بات یہ ہے, کاش کہ یہ ہے, دیکھیں جب بھی ہماری تاریخ گواہ ہے, پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے اس طرح کے یہ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے اس طرح کے اچھا آپ مسلم لیگ نون کے رہنمائی ہیں نا؟ سلمان حیدر نے کہا کہ آپ مسلم لیگ نون کے رہنمائی ہیں. تو اگر نواز شریف صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا, وہ اگر انہوں نے لڑائی رکھنی ہوتی تو وہ آنکھ سے اشارہ کرتے اور نثار چیمہ کو کہتے کہ تم مقابلے پہ کھڑے ہو جو. صحیح. تارڑ کے صحیح میرے سے کروایا گیا ہے, زبردستی کروایا گیا. کبھی بھی بلا کے انہیں کنونس نہ کرتے کہ تم اس کے حق میں بیٹھو. یو آر رائٹ. کیونکہ پھر بلال تارڑ صاحب کی جو جیت ہے وہ ایک معمہ بن جاتی کہ نون لیگ کا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے مخالفت میں اور اندر سے ووٹ ٹوٹ رہا ہے. جو ان کے بڑے بڑے وہاں کے سیاسی گھرانے ہیں وہ ٹوٹ کے نون لیگ سے ووٹ چیمہ صاحب کو ڈال رہے ہیں, تو وہ مائنس ہونا چاہیے. بلال تارڑ کی جیت کو یقینی بنایا ہے نواز شریف نے, وچ مینس کہ نواز شریف کا پرابلم جو ہے وہ کچھ اور ہے. نواز شریف صاحب یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے یا کچھ بھی, نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کم ٹاک ٹو می, میرے سے, میں آئی ایم دا باس, وہ میرے سے بات کریں, مجھے وہ کریں. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ سے والی اسٹریٹجی بھی آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر نواز شریف صاحب
اپنی قریبی وزراء سے یہ بیانات دلواتے رہیں گے 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق، تو یہ بارودی سرنگیں ثابت ہوں گے شہباز شریف کے خلاف، کیونکہ وہ مسٹر پرفیکٹ ہیں. ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہ نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے. وہ ایک بڑے بہترین ایسے وزیر اعظم ہیں جن کی حکومت کو کبھی بھی کوئی بھی خطرہ کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کنفرنٹ نہیں کرتے، وہ لڑائی نہیں کرتے، وہ سوال نہیں کرتے، جو کہا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ منیب فاروق صاحب کا تجزیہ ہے، میرا نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو مسٹر پرفیکٹ ہیں، تو ان کی تو، لیکن ان کے لیے مسائل جو پیدا کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کی یہ جو چیزیں ہیں، اس سے ایک کنفرنٹیشن تو ہونے کا کبھی امکان موجود ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کہانی کہاں جاتی ہے. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.